سیاسی لیڈران کی، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں، لیکن اگر اپنے کسی دوست یار کے اوپر الزام لگتا ہے تو کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے. زندگی بھر کہتے ہیں جب سے وزارت عظمیٰ میں آئے ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، نیکی کی بات کرتے ہیں، اچھائی کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر اپنے سالے کے حوالے سے اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے جوا بھی کھیلا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کیسے ملک چل سکتا ہے اگر لوگ اپنی ذات کے لیے ایک اصول رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک اصول رکھیں گے، اپنے دوست یار کے لیے ایک اصول رکھیں گے اور دوسرے کے لیے دوسرا اصول رکھیں گے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر 2013 میں عمران خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو 35 پنچر لگتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن خراب ہے، ادارے خراب ہیں، ادارے متنازع ہیں. 2018 میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو ادارے بھی اچھے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اچھا ہے. 2014 میں فورن فنڈنگ کا کیس سٹارٹ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کارروائی نہیں کرتا، سست روی کا شکار ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اچھا ہے. لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کو سننا شروع کر دیتا ہے، اس فیصلے کو ریزرو کر لیتا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان برا ہے. اگر 35 پنکچر کے کیس میں الیکشن ٹرائیبونل معزز عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی ہیں تو وہ خراب ہیں. اگر قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ پر عدالتیں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں خراب ہیں. لیکن اگر عدالت مزاری صاحب کی رولنگ کو کالعدم قرار دیتی ہے تو عدالت ٹھیک ہے. دوسروں کے اوپر الزام لگاؤ، تہمتیں لگاؤ اور کہو اس کو اندر کر دو، اور جب خود کے اوپر الزام لگے تو کہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہو فورن فنڈنگ کا، دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ بیرونی سازش کا حصہ ہیں، اور جب شواہد کوئی دیکھتا ہے، کاغذات کوئی دیکھتا ہے، ایویڈنس کوئی دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو الزام لگا رہا تھا، وہ جو تہمت لگا رہا تھا، جو بہتان لگا رہا تھا، وہ خود بیرونی ممالک کے فورن نیشنل سے پیسے لے رہا ہے، بیرونی کمپنیز سے پیسے لے رہا ہے. لیکن ہاں کہتا کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. امریکہ خود جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہے تو امریکہ ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ خود ڈیل کرتا ہے تو آئی ایم ایف ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے کمٹ کر کے اس ڈیل کو وائلیٹ کرتا ہے تو آئی ایم ایف غلط ہے. خدا را ہمیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب کل
پاکستان کے ایک اہم آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیاسی جماعت کا ذیلی ادارہ پی ٹی آئی نے قرار دیا. میں سمجھتا ہوں الیکشن ایکٹ 2017 میں کنٹیمپٹ کی پاور ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی دھمکی آمیز رویہ, الزامات پر مبنی رویہ اس ملک میں نہیں چل سکتا. ہمیں اس روش کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ذات کے لیے ایک اصول ہو اور دوسرے کے لیے دوسرا اصول ہو. آصف زرداری صاحب کے اوپر الزام تھا, گرفتار کر لیا گیا. فریال ٹالپور صاحبہ کے اوپر الزام لگایا گیا, گرفتار کر لیا گیا. شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا, گرفتار کر لیا گیا. آغا سراج درانی صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا, گرفتار کر لیا گیا. لیکن جب ان سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے اوپر الزام لگتا ہے یا بیرونی عدالت کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو کہتے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے, تھوڑی سی منی لانڈرنگ, تھوڑا سا جوا. اور حیرت ہے کہ تمام غلط بیانیاں کر کے, تمام اخلاقی بینچ مارک کو وائلیٹ کرنے کے بعد یہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ نہیں ہو سکتا خان صاحب کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان 2018 کے الیکشن کرا کے جس میں آپ جیت جائیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب میں 20 سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن کرائے جس میں سے 15 سیٹوں پر آپ جیت جائیں تو الیکشن کمیشن ٹھیک ہے, غیر جانبدار ہے. لیکن اگر وہ آپ کی ذات سے متعلق آپ کی سیاسی جماعت نے جو غلط بیانیاں کی ہیں, فورن فنڈنگ لی ہے, قانون شکنی کی ہے, اس کے خلاف فیصلہ کرے تو الیکشن کمیشن جانبدار ہے. میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اتنے عرصے سے یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف مغلظات بکی جا رہی ہے, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو پتا تھا, پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ جب کبھی بھی یہ کیس چلے گا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا. ان کو پتا تھا کہ ان کی سیاسی جماعت نے, ان کے لوگوں نے غلط بیانیاں کی ہوئی ہیں, غلط کام کیے ہوئے ہیں, پاکستان کے قوانین کو وائلیٹ کیا ہوا ہے, آئین کو وائلیٹ کیا ہوا ہے. ان کو پتا تھا تو انہوں نے کہا چونکہ ہم بچ نہیں سکتے اس سے, اب بہت ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیے ہیں, بہت ہم نے عدالت سے مدد لے لی ہے, اب الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کر دے گا. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو متنازع بناؤ, چیف الیکشن کمشنر کی ذات کو متنازع بناؤ. کبھی ججوں کے خلاف بات کرتے ہیں, کبھی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بات کرتے ہیں, اس طریقے سے اداروں کی کردار کشی کرتے ہیں. خان صاحب یہ نہیں ہو سکتا, پی ٹی آئی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ادارے آپ کے تابع نہیں ہیں, یہ ادارے آئین و قانون کے تابع ہیں, یہ ادارے پاکستان کی جمہوریت کے تابع ہیں, پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاکستان کے جمہور کے تابع ہیں, آپ کی ذات کے تابع نہیں ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ عمران خان پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے پاکستان, یہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دو پاکستان بنائیں, ایک آپ کے لیے, ایک آپ کے دوستوں کے لیے, ایک آپ کے ساتھیوں کے لیے, ایک آپ کی سیاسی جماعت کے لیے, اور دوسرا پاکستان ہم تمام لوگوں کے لیے. یہ تفریق کی پالیسی ختم کرنی ہوگی, یہ الزام تراشی کی چیزیں ختم کرنی ہوگی. اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان ان الزامات نے لگایا ہے. اس ملک میں اگر انویسٹمنٹ نہیں ہو پاتی اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ الزامات کی سیاست کی جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں پاکستان تحریک عمران کو ریجیکٹ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی ذات کے لیے تحریک چلائی جائے.
اور 22 کروڑ عوام کے مقدمے کو سرنڈر کر دیا جائے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, طاقت کا سرچشمہ پاکستان کا آئین ہے, قانون ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اچھا لگے آپ کو وہ ٹھیک ہے, جو برا لگے وہ خراب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چت میں جیتا پٹ تو ہارا. یہ نہیں ہو سکتا ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز. ہمیں بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آئین و قانون کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آئین, قانون, جمہوریت اس کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ انداز سے آگے لے کر چل سکیں. اور جہاں میں نے بلیک اینڈ وائٹ کہا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا بلیک میلنگ ختم کرنی چاہیے ہم کو. وی ریجیکٹ بلیک میلنگ. آخری چیز میں نے کل بھی کہا, میں دہرا دوں اس بات کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 اہم فیصلے کیے ہیں کل. ایک فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ لی ہے, جو کہ قانون شکنی کے زمرے میں آتا ہے. ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے. اور دوسرا الزام عمران خان صاحب کی ذات سے ریلیٹڈ ہے کہ بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے 5 سال تک 2008 سے لے کے 2013 تک جو گوشوارے جمع کرائے ہیں, جو فارمز جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے, وہ گروسلی انکریکٹ ہے, وہ بے بنیاد ہیں. غلطی ایک بار ہوتی ہے, غلطی 2 بار ہوتی ہے. اگر غلطی بار بار ہو تو وہ غلطی نہیں ہے, وہ عادت ہے, وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے, وہ غلط بیانی کی عادت ہے, وہ فراڈ کرنے کی عادت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جہاں قانون کے مطابق پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی بنتی ہے, اسی طریقے سے اس غلط سٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف بھی قانونی اعتبار سے کارروائی بنتی ہے. جس طریقے سے ماضی میں میاں نواز شریف کو اقامے کی آمدنی نہ ڈکلیئر کرنے پہ, یعنی کہ وہ چیز پروٹیکٹ کرنا تو کس نہیں بنانا, تو کس نے افیکٹو بنانا ہے. اگر یہ ادارہ جو ہے پوری طرح بالادست ہو جائے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے. یہاں میں چوری اور ڈاکے جو ہے ختم ہو جائے. یہاں میں حکمران جو ہے وہ جھوٹے ایفیڈیوٹ نہ دیں, وہ انڈیا سے اور اسرائیل سے پیسے نہ پکڑیں, امریکہ سے پیسے نہ پکڑیں, اور اس کے بعد کہیں گے اکاؤنٹنٹ نے ہم سے جو ہے کاغذات جو ہے سائن کروا لیے. آئین و قانونی دھوس پر مبنی تھا, اس کے باوجود ہم نے کبھی اداروں کے خلاف بیان بازی نہیں کی, ہم نے ہمیشہ عزت و احترام کا دامن اختیار کیا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو چارج شیٹ کی ہے, اسی چارج شیٹ کے اوپر میں کہتا ہوں کہہ دینا چاہیے کہ نہ صرف عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے, بلکہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نکمے ہیں, نٹھلے ہیں. یہ تو کاغذات کو دیکھے بغیر, سمجھے بغیر, جانے بغیر دستخط کر دیتے ہیں. یہ کر کے لازمی ہے, پارٹی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے, اس پارٹی کی بنیاد پر آپ یہاں پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, موقف بھی دیتے ہیں. ایک نئی بات یہ آئی ہے کہ عمران خان کے بارے میں عام سندھی میں کہاوت ہے, اردو میں یہ اس کو مستی کس نے دی ہے کہ وہ ایک آئینی عہدے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر کو دھمکیاں دیں, کیونکہ جہاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا احترام ہے وہاں الیکشن کمیشن کے بھی چیف جسٹس کا اتنا ہی احترام ہے. اور پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ سامنے آئے کہ عمران خان کی دھمکیوں کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر اپنی سیکیورٹی مانگ رہا ہے کہ اس کو عمران خان سے خطرہ ہے. عمران خان کو آخر پیچھے سے اتنی بھیٹ کہاں سے آئی ہے؟ انگریزی میں ایک بڑا مشہور کہاوت ہے, when you don't stand up for anything you will fall for everything.
اور یہ میں اپنے معاشرے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب عمران خان اور عمران خان جیسے لوگ آپ کی ذات کے خلاف، میری ذات کے خلاف، فلانے کی ذات کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے تھے تو ہم خاموش کھڑے رہتے تھے. کاش کہ ہم نے اس وقت کارروائی کی ہوتی تو آج یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب میڈیا کے نمائندے. کراچی میں ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب میڈیا سے ॻाल्हाए रहियो. संचुण त दीन ऐं मज़हब जूं ॻाल्हियूं कंदड़ ऐं हिकु तरफ़ त दीन मज़हब जूं ॻाल्हियूं थो करे, ॿिए तरफ़ पंहिंजे साले खां चवराईंदो आहे त जुआ बि खेॾंदो आहे ऐं शराब पीअंदो आहे. संचुण त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾिए त सुठो आहे. रियासत मदीना जो दावो करण वारनि जी हक़ीक़त दुनिया जे साम्हूं अची वई आहे. एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब चयो त इमरान ख़ान जा पंहिंजे लाइ अलॻि ऐं ॿियनि जे लाइ अलॻि उसूल हूंदा आहिनि. संदसि चवणो त अदालतुनि जे इमरान ख़ान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾियनि त ठीकु आहे. संदसि चवणु हो त धमकियूं ऐं इल्ज़ाम जो रवैयो न हलंदो. इमरान ख़ान इदारा अव्हां जा पाबंद न आहिनि. सभिनी खे मिली आइन, कानून ऐं जमहूरियत जी बालादस्ती लाइ कमु करणो आहे.